بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عملی فلکیات کا سبق نمبر 69 ہے، اور آج ہم عیسوی تاریخ کو ہجری میں تبدیل کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہجری کو عیسوی میں بدلنے کا طریقہ ہم نے سیکھا، تو سیم وہی کلیہ ہوگا، لیکن درمیان میں ایک علامت کا فرق ہو جائے گا۔ وہ علامت کیا ہوگی کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں 365.242 اور اس کے بعد 19، اور یہ پورا جو ایک سال کے اندر جتنے دن ہوتے ہیں یہ ہم نے لکھ دیے۔ اس کے بعد ضرب ایک ایس ہو جائے گا، یعنی مکمل جو سال ہوگا، یعنی عیسوی سال کو ہم ہجری میں بدل رہے ہیں نا، یعنی عیسوی سن میں یا عیسوی تاریخ ہمیں معلوم ہے، اس دن ہم ہجری تاریخ معلوم کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے کلیے کے اندر جو ڈالا ہے تو وہ ہے عیسوی جو سال ہے اس کے دن۔ اس کے بعد اس یعنی عیسوی سال جو رواں ہے، جس کے اندر ہم معلوم کر رہے ہیں ہجری، اس سے پہلے والے مکمل سال اس میں آ جائیں گے۔ وائی میں جو ہے وہ رواں سال کے مکمل دن آ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد پہلے والے سبق میں ہم نے ہجری کو عیسوی میں بدلنے کے لیے ہم نے جمع یہ فرق کیا تھا، جو عیسوی اور ہجری کے درمیان یہ 2,27,014 دنوں کا جو فرق ہے نا، یہ ہم نے جمع کیا تھا۔ لیکن یہاں پر چونکہ ہم عیسوی کو ہجری میں بدل رہے ہیں، تو ہجری بعد میں چونکہ آئی ہے، یعنی 2,27,014 دنوں کے بعد ہجری تاریخ شروع ہوئی ہے، تو اس لیے اب یہاں پر اگر ہم اس فرق کو منفی کر لیں تو ڈائریکٹ ہم عیسوی سے ہجری تک پہنچ جائیں گے، یعنی یہ فرق جب منفی ہوگا تو ہجری تک ہم پہنچ جائیں گے، تو یہ اس لیے یہاں پہ ہم نے منفی کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے تقسیم میں ہوگا، تو یہاں پہ صرف یہ علامت یعنی مائنس کی جو علامت ہے اس کا فرق ہوگا کہ پہلے کلیے میں یہاں پہ جمع کی علامت تھی، اور اس فرق کو ہم جمع کر کے عیسوی تک پہنچ رہے تھے۔ اب جب کہ عیسوی سے ہجری کی طرف آ رہے ہیں تو اس لیے ہمیں اس علامت کو جمع کے بجائے منفی کر دیا۔ بس باقی فارمولہ وہی گزشتہ سبق نمبر 67 والا ہے۔ اب ہم اس کلیے کو یہاں پر حل کر سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بریکٹ کے اندر جو ہے جو اس کی رقمیں ہیں وہ ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ رقمیں ہم نے ڈال دی 365، اور اس کے بعد ضرب اس کی جگہ پر مکمل سال، یعنی چونکہ ہم نے 12/11/2004 جو پچھلی ایک مثال چلی آ رہی ہے اسی کے اوپر ہی ہم اس کو مشق کو پکا کر رہے ہیں، تو 12/11/2004 جو ہماری مطلوبہ تاریخ ہے، اس تاریخ میں ابھی ہم ہجری تاریخ معلوم کر رہے ہیں کہ اس تاریخ کو ہجری تاریخ کیا ہوگی۔ تو 2004 چونکہ سال ہے تو اس میں ہم مکمل سال جو ہے وہ 2003 ہے، تو اس لیے ہم نے اس کی جگہ پر 2003 ڈال دیا، اور اس کے بعد وائی کی جگہ پر 2004 سال کا کے جو دن ہیں وہ ڈال دیے، کہ چونکہ اس کا 11واں مہینہ چل رہا ہے اور 11ویں مہینے کی 12 تاریخ ہے، تو 11 تک تو 305 دن بنتے ہیں 11ویں مہینے کے آخر تک، تو اس کے ساتھ ہم نے 12 مزید دن ڈال دیے 11ویں مہینے کے، تو 317 ہو گئے، تو اس کو ساتھ ہم نے جمع کر دیا، مائنس وہی جو عیسوی کا اور ہجری کا فرق تھا وہ کر دیا، تو جب یہ فرق کر دیں گے تو ہم ہجری کے اس تاریخ تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد تقسیم میں آگے یہ کلیہ اس طریقے سے لکھ دیا۔ اب ہم بریکٹ کے اندر کی جو علامات ہیں ان کو جا کر کیلکولیٹر پہ ان اعداد کو حل کرتے ہیں۔ 365.242.194.028 ضرب 2003 برابر ہے، یہ آ گیا 7,31,580 ہفتے بن گئے یہ، بلکہ یہ 2003 جو تک جو دن ہیں وہ سارے ہمیں اس نے بتا دیے۔ اب ہم جمع اس کے ساتھ مزید جو رواں 2004 سال کے دن ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں، 317 برابر ہے، تو یہ ہو گیا 7,31,897۔ اب یہاں پر ہم مائنس کریں گے جو عیسوی کا اور ہجری کا فرق ہے، وہ ہے 2,27,014 دن، تو یہ ہم نے مائنس کر دیا، تو آگے رہ گیا 5,04,883.113، تو یہ یہاں تک آ گیا، اس کو ہم وہاں پہ لکھ دیتے ہیں۔ 5,04,883
4,883.113. اب تقسیم یہ آگے جو 354 رہتا ہے یہ والا یہاں پہ ہم ڈال دیتے ہیں 354.647645833. تو اب ہم اس کو حل کرتے ہیں. بس یہ رقم لکھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ تقسیم 354.645.645.833 برابر ہے. یہ آگے جی 1424.74616 1424.74616. یہاں تک کلی کا مطلب یہ ہوا کہ 1424 یعنی عیسوی کو ہجری میں بدلیں گے تو 1424 سن جو ہے یہ مکمل ہے، یعنی یہ سال مکمل ہیں، اور اس اشاریے کا مطلب یہ کہ 1425ویں سال کے یہ دن ہوں گے، 1425ویں سال کے یہ دن ہوں گے. تو 1424 مکمل ہے، تو اس کو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ 1424 مکمل ہو گیا. اور آگے ریمائنڈر ہم لیں گے. ریمائنڈر کا مطلب ہے کہ اشاریے کی اس طرف والی جو رقم ہے، تو 1424 سے ادھر گیا تو ادھر پیچھے 0 رہ گیا، 0.74616. اب یہ جو ریمائنڈر ہے، اس ریمائنڈر کو ہم اگر چونکہ یہ دن ہیں 1425ویں سال کے رواں سال کے دن ہیں، تو اس کو اگر ہم 354 یعنی سال میں جو دن اسلامی سال کے جو دن ہوتے ہیں اس کے ساتھ ضرب دیں گے تو ہمیں یہ دنوں میں جواب دے دے گا کہ یہ 0.74616 یہ رواں سال کے کتنے دن ہیں. اس کو ہم ضربے کرتے ہیں، ضربے ہم یہ 354.367 علاقے ہی اس کے ساتھ ضرب دیتے ہیں. 0.74616 ضربے 364.645833. تو اس کے ساتھ ضرب دیتے ہیں تو دنوں میں جواب ہمیں آ جائے گا. تو یہ ہے 264.415. تو یہ ہمیں جواب مل گیا کہ 1425ویں سال کے 264 دن ابھی تک گزرے ہیں. تو اب ہم اس کو وہاں ڈال دیتے ہیں اور جا کر جدول میں دیکھتے ہیں کہ 264 دن اسلامی سال کے کون سے مہینے کے آخر کا مجموعہ بنتا ہے. اس حساب سے ہم مہینہ اور دن بھی 1425 کا طے کر لیتے ہیں. تو اس کو وہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں 264.41452.9. اب اس کو ہم مکمل عدد بھی بنا سکتے ہیں، چونکہ شروع کے جو دو عدد ہیں یہ 50 سے کم ہیں، یعنی 4 یعنی 41 بنتا ہے. تو اس لیے اس پورے اشاریے کو ہم ختم کر کے مکمل عدد ہم بنا لیتے ہیں 264. تو گویا کہ یہ 264 دن ہمیں معلوم ہو گئے کہ 1424 مکمل ہے، 264 دن اس کے بعد پلس ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ 1425ویں سال کے جو 264 دن ہیں وہ جدول میں کس مہینے کے آخر تک بنتے ہیں. تو یہ جدول نمبر 3 ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ 264 تقریباً کہاں تک بنتے ہیں. تو یہ شعبان کے مہینے کے آخر میں اگر آپ دیکھیں تو 236 دن بنتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں آگے اگر آپ دیکھیں تو 265 یا 266 دن بنتے ہیں. تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ چونکہ ہمارے پاس 264 دن ہیں
تو 236 دن یعنی شعبان تو مکمل ہو گیا. اب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ شعبان کا مہینہ مکمل ہے، رمضان چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ مزید اگر ہم چلیں تو 265 دن رمضان کے آخر تک بنتے ہیں، اور اس سے ایک دن کم کریں تو 264. تو گویا کہ رمضان کی 28 تاریخ، کیونکہ 29 تاریخ کو 265 دن بنتے ہیں، اور 30 رمضان ہو تو 266 دن بنتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ رمضان کی 28 تاریخ کو 264 دن پورے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 28 رمضان المبارک 1425 ہجری نکلی، جو 12/11/2004 عیسوی کے دن کا حساب کر کے. تو اس دن ہمیں معلوم ہوا کہ یہ 1425 ہے اور 28 رمضان المبارک ہے. تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں کہ 12/11/2004 اور یہ تھا عیسوی، اور اس دن جو ہجری تھا وہ ہے 28 رمضان المبارک. اور رمضان کا جو مہینہ ہے وہ تاریخ کے اعتبار سے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، اور رمضان 9واں بنتا ہے. تو یہ 9واں مہینہ اور 1425 ہجری، تو یہ ہمارے حساب کے اعتبار سے آیا ہے. تو چلتے ہیں کیلنڈر میں ہم جا کر اس کی پڑتال بھی کر لیتے ہیں کہ ہمارا یہ جواب درست آیا ہے یا نہیں. تو سب سے اوپر کیلنڈر ہے، کیلنڈر میں جاتے ہیں. تو کیلنڈر میں اگر آپ دیکھیں تو 2020 کا ہے، تو اس کو ہم اگر بدل دیتے ہیں اور اس میں ہم جا کر 2004 کر لیتے ہیں. یہ پچھلے اسباق میں بھی ہم نے اسی طریقے سے ٹرائی کی ہے، اور بار بار اس مشق کو ہم نے پختہ کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کسی بھی تاریخ کو لے کر کریں گے تو چونکہ یہ 3-4 اسباق میں آپ کی یہ ایک ہی مشق جو ہے وہ پختہ ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تلاش کرنے میں. تو 12/11/2004 میں ہم نے دیکھا کہ ہجری کیا بنتی ہے. جمعے کا دن بنتا ہے، اور 12 نومبر 2004 اوپر سے اگر دیکھیں. تیسرے نمبر پر دیکھیں 28 رمضان مبارک 1425 ہجری. تو بالکل ہمارے اسی طرح جواب ہے. اور ڈے آف ایئر بھی نیچے انہوں نے لکھا ہے 317، یعنی عیسوی اعتبار سے 317 ہی دن بنتے ہیں. اور ادھر سے فرائیڈے نیچے کیلنڈر میں دیکھیں، اور 12 تاریخ انگریزی ہے اور 28 تاریخ یہ ہجری کی ہے. تو اس طریقے سے ناظرین آج ہم نے یہ آخری سبق تقریباً آپ سمجھ لیں کہ تھا فلکیات کا، جس میں ہم نے عیسوی تاریخ کو ہجری میں بدلنے کا طریقہ سیکھا. اب صرف ایک ہی سبق رہ گیا ہے جس میں ہم آپ کو پریکٹیکل کر کے بتائیں گے کہ قبلہ کیسے رکھنا ہے. اور مون اینڈ سن کیلکولیٹر یہ والی جو اپلیکیشن ہے، اس اپلیکیشن کی مدد سے پہلے ہم کلیے کو حل کریں گے اور دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم پریکٹیکلی قبلہ کو کسی زمین کی جگہ پر یا کسی ہموار جگہ پر آپ کو کر کے دکھائیں گے، اور وہ ہمارا آخری سبق ہوگا. تو یہ فلکیات کا یہ ہمارے اسباق مکمل ہو چکے ہیں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ان کو ابتدا سے یعنی شروع سے جب سنیں گے تو آپ یہاں تک جب پہنچیں گے تو آپ کو ایک خاطر خواہ ایک بہت بہترین آپ کو یہ فن سمجھ میں آئے گا اور آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اگر درمیان سے سنیں گے تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا اور آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس میں ہر پہلا لیکچر دوسرے لیکچر کے لیے ایک بنیاد ہے، اور ہر دوسرا لیکچر جو ہے وہ پہلے لیکچر کے اوپر اس کا انحصار ہے، اور پہلا لیکچر بنیاد ہے. تو اس لیے ترتیب سے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ان لیکچرز سے ایک بہت کافی فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس علم نافع سے جو ہے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی اور آگے فائدہ پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس کی مدد سے جو ہم نے نمازوں کے اوقات جانے ہیں، سمجھے ہیں، اور سمت قبلہ، رؤیت ہلال، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد سے ہمیں صحیح طور پر عبادات کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.